ہمارے معاشرے میں افسوس ہے کہ ظلم بہت پھیل گیا ہے، اور وہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے۔ انفرادی سطح پر تو یہ ہے کہ لوگ دوسرے کے حقوق پر قبضہ کرنے میں بہت شیر ہو گئے ہیں۔ پیسہ میرے پاس آنا چاہیے، دوسرے کا پیسہ میں کسی طرح غصب کر لوں، کسی طرح اس کے بجائے پیسہ میرے پاس آ جائے، اس میں معاشرہ بڑی بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کی جائے۔ میراث تقسیم کرنے کا حکم قرآن کریم نے پورے ایک رکوع میں دیا ہے، اور اس کے حصے بیان فرمائے کہ اس کے ترکے میں سے کس کو کتنا دیا جائے گا۔ اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب و ملت میں ترکے کی تقسیم کا کوئی معیار نہیں تھا، جس کے جو ہاتھ آ گیا وہ لے اڑا۔ اور اگر کسی مذہب میں تھا تو یہ کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی جائیداد کا حقدار سمجھا جاتا تھا، جو دوسرے چھوٹے بھائی ہیں وہ میراث سے محروم رہتے تھے۔ عورتوں کا تو میراث میں حصہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اور ہر ایک کے حصے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق متعین کروا دیے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو زیادہ حقدار ہے اور تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لہذا ہم نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق میراث تقسیم کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میراث تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں رہا۔ اول تو مدتوں تک یہ کہتے ہیں بھئی ابھی تو مرحوم کا انتقال ہوا ہے، ابھی تو اس کو کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو اس کے مال کو کیوں حصے بکھرے کرنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ وہاں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب آگے بڑھ کر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور میراث کے بارے میں ایسے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان سے لڑائیوں کی نوبت آ جاتی ہے، قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ سارا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ مقرر فرمایا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بس اگر زیادہ سے زیادہ ہوا تو بیٹوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی بہنوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے آمدنی میں حرام شامل ہو گیا، اور جب تک وہ اپنی بہنوں کو اور مرحوم کی بیٹیوں کو یا ان عورتوں کو جن کو اللہ تعالی نے حقدار قرار دیا ہے ان کو نہیں دیں گے، اس وقت تک ان کے مال میں حرام کی آمیزش ہے، وہ حرام کھا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے انفرادی سطح پر۔ ذرا سی کسی شخص کی بات ناگوار ہو گئی تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے، یہ انفرادی سطح پر ظلم۔